نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں، نہ میں وعدہ گواہ بنوں گا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، نہ عمران خان کے خلاف ہوں گا۔ لیکن ان کے ارد گرد سازشی سانپ، خاص کیڑے، اب شاید اللہ میاں نے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اگلے الیکشن تک ان سب کی پولیٹیکل صفائی کے اندر میرا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، کردار ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا پلانڈ قتل ہے، کلوز رینج سے مارا گیا ہے، یا گاڑی سے اتار کے یا گاڑی میں بیٹھ کے مارا ہے، ڈرائیور کی انوالومنٹ ہے، اور قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنا ہے، اور یہ جو مارچ ہونے والا ہے یہ خونی مارچ ہوگا، اس میں خون ہی خون ہوگا۔ تو میں نے غلط کیا کہا؟ اور وہ سب کچھ ہو گیا، تو اگر میں نے ایک صحیح کام کیا اور مجھے ٹرول کر رہے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ٹھیک ہے، میرے بہت سارے یہاں مخالف ایاز صاحب ہیں، میری مخالفت بھی رہی ہے ان کے ساتھ ایز جرنلزم، لیکن کچھ جگہوں پہ پرنسپلی جب ٹھیک چیزیں ہیں تو اس ٹھیک چیزوں کے اندر انسان ہے۔ آپ کے ساتھ بھی میرا تجربہ ایسے ہی تھا، لیکن آج میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، آپ سب کی کرتا ہوں، لیکن ان کی کرتا ہوں، میری مخالفت تھی۔ مخالفت ہونا، رائے کو ڈفرنٹ رکھنا، کرٹیسائز کرنا از نو پرابلم، لیکن آپ کسی کو اوپن اینڈ شٹ کیس ہوئی کہ میرا اس کے 10 سال کا تعلقات تھا، اور جب میں تعلقات کی بات کر رہا ہوں تو میں کوئی بیس لیس بات نہیں کر رہا۔ جب آج ضرورت پڑے گی تو 2 خاص 3 سانپ اور کیڑوں کا ذکر آئے گا، اور میں اگر ایک حکمت سے، ایک ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں اور وہ پھر اس سٹیج تک نہیں روک سکا تو میں بہت دیر سے رکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اگر میں نے اپنے کندھے پہ لینا ہے تو میں آ جاؤں گا سامنے۔ آرمی کو کس نے چلانا ہے، آئی بی کو کس نے چلانا ہے، پولیس کو کس نے چلانا ہے، اس سے میرا کیا لک آؤٹ ہے؟ کس کو بینیفٹ ہونا ہے؟ ان دے تاریخ میں کیا مقاصد ہیں؟ کون حاصل کروانا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوس کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ جو لیڈران سانپ کی صورت میں عمران خان صاحب کے ارد گرد کھڑے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ لے آئیں گے، وہ تو ایک سکول کی اسمبلی کے بچے بھی نہیں جمع کر پا رہے۔ تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، 5000 دفعہ کہا تھا کہ میرے سمیت کوئی لیڈر نہیں اس پارٹی کے اندر، نہ لیڈر بننے کی کوشش کرے۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کری، ان سانپ، 3 سانپ اور 2 خاص دکھ رہی، اس کا خاص بینیفٹ ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر میں رو کے بول کے چیز کے، اب تو میں نکالا بھی گیا ہوں، لیکن کیا نکالنے کے بعد بھی میرا کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ختم ہوتا۔ میں عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہا تھا، ان کے ویژن کے لیے کام کر رہا تھا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے وہ کئی سانپ اور خاص اور کیڑوں کو صفایا کرنا پڑے گا سیاسی طور پہ، اور یہ چیزیں بالکل گر جائیں گی۔ اب آپ، فواد چودھری یہ میرا دوست ہے، ایک اچھا پولیٹیکل ایکومن رکھتا ہے، خان صاحب کو صحیح بات بتا سکتا ہے۔ اب وہ بھی ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنے آیا، وہ ڈیفینڈ جھوٹ میں ہو گیا، اور جھوٹ کے لیے آپ کو 2 جھوٹ بولنے پڑے، اب 4 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اب 6 جھوٹ بولنے کی نہیں ضرورت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عوام کے اندر یہاں عزت دی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب عوام آپ کو پیار کرتی ہے تو چھوٹی چیز سے مایوس اور ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے تو عمران خان صاحب کے لیے، میرے خیال سے کوئی بھی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے لیے کہا ہو۔ وہ آپ کی ضرور خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو رنگ دینا چاہیں، اسپن کرنا چاہیں کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں اور میں کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میرا ان کا بڑا پیار اور احترام اور بھروسے کا رشتہ ہے، وہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور جو 15 سال میں میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، وہ امانتاً میرے ساتھ ہی زندگی بھر رہیں گی۔ نہ میں اس بلڈ لائن کا آدمی ہوں، نہ میں نے وہ کام کرنا ہے، اور نہ میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہوں۔ میں عمران خان صاحب کے آئیڈیالوجی، جس آئیڈیالوجی کے تحت میں آیا تھا، جو انہوں نے مجھے سکھایا، میں وہی کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کیڑے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے پر دی ہے تو میری پرواز ہے، تو میں تو اپنے چیئرمین کے ویژن کے اوپر چل رہا ہوں۔ دیکھیے جی، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ وہ کوئی غیر آئینی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، نہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام کر رہے تھے۔ ہم یہاں تک آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 اداروں کا اثر رسوخ اور عزت ہے، ایک سپریم کورٹ اور ایک فوج۔ اس اثر رسوخ سے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر اسٹیبلٹی اور ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان سے وہ کہا جا رہا تھا۔ لیکن جب رات کو ایک چیز صحیح ہو جاتی تھی تو صبح کے دن کیوں خراب ہو جاتی تھی؟ کون سے وہ لوگ تھے جو یہ بات فیڈ کرتے تھے، اور کیسے فیڈ کرتے تھے، اور کیوں فیڈ کرتے تھے کہ چیزیں خراب ہو جاتی تھی؟ اسی طریقے سے جس ISI کے سینئر آفیسر کی بات آپ کر رہے ہیں، کہیں میڈیا بیف نہ کر دے جنرل فیصل کی، تو ایک آپ کسی کو جانتے ہیں کراچی سے، اور اس افسر ایک غیرت مند افسر ہے، ایک غیرت مند آدمی، اس نے امن کے لیے پاکستان کے ہر جگہ پہ کام کیا، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ اور میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات کی اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہر چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں،
آپ لیڈر ہیں, آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں. تو جو لوگ آپ نے سانپ بھیجے وہ تو اپنا ریزیومے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کلیئر کی, اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا سر میں کل ملاقات آپ کی کروا دیتا ہوں. تو جب میں نے جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے, میرے باسز, میرے پاس اپروول نہیں ہے. اب جب وہ آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو میں مل لوں گا. جی میری بات ٹھیک ہے. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے باسز یہاں موجود نہیں ہیں, تو وہ جب آ جائیں گے ان کو اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے 2 خاص میں سے ایک خاص نے فیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آیا, یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے, ڈھماکہ بھی ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوتی, آپ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, آپ ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر اعظم سے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے دکان میں سیکیورٹی کیا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ تو مست آدمی ہیں, مولا آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھنے والے آدمی ہیں. تو یہ سب فیڈ کون دے رہا تھا؟ یہ مخالفت اور یہ لڑائی کا ہمیں فائدہ کیا ہونا تھا؟ جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا تھا وہ نام آئیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت, یہ 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے, میری پارٹی کو نقصان ہوا ہے, میرے چیئرمین کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر سو کے تانے بانے عرصے شریف کے قتل سے بھی جا کے مل جاتے ہیں. دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ویل فائٹ ٹل دی اینڈ. دیکھیں جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ٹرمینیشن آرڈر ہے, کیونکہ اس میں میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا سائن ہے ٹرمینیشن پہ, تو میں چیئرمین صاحب کے فیصلے کو لبیک کہتا ہوں. اور میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں یا کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب کا سائن ہو گیا, مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور ایمانداری کا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مجھے نوٹس ایشو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں, تو وہ اللہ ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں ملایا, نہ میں ان کو کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ, اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا. تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے, میں حاضر ہوں گا جواب دینے کے لیے. ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تب بھی میں کروں گا. اور کبھی کبھار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں, 5-10 سال بعد آدمی کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے صحیح کیا تھا. جب ریلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پی ڈی ایم کا حصہ بننے نہیں جا رہا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس کا کلیئر کر دوں. 4 وزیروں کی بھی ملاقات ہوئی اپنی وزارتوں کے اندر, اور ان میں سے عمر ایوب صاحب تھے, چیف آف اسٹاف نعیم الحق صاحب تھے, میں تھا, تیسرا ایک کوئی وزیر ہے جو میں مس آؤٹ کر رہا ہوں. نام میں تو میں غلط نام دے دوں تو وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ کوئی وہ ڈیلیگیشن تھا, شیخ مختوم ہز ہائنس کا ڈیلیگیشن تھا. اس ڈیلیگیشن کے تحت ہم ملے تھے, اور پی ایم آفس سے بھی فون آیا تھا کہ اگر آپ کی اویلیبلٹی ڈیلیگیشن دیکھ لیں. اس میں گناہ کا کام, غلط کام نہ اس وقت ہوا نہ آج ہوا. اور اگر وہ اتنا برا آدمی تھا اس ٹائم پر اور اتنا بڑا کرمنل تھا تو پھر آئی بی اور باقی ایجنسی کو روک لینا چاہیے تھا. تو پھر تو آپ سوال ان سے کریں اس ٹائم کی آئی بی سے. یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا عمران خان ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ دیا ملک ریاض کو, عمران خان نے نہیں پوچھا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے اتنی بڑی زمین ملک ریاض نے کیوں دی, خیرات میں دی, کیا ہوا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو کاروباری آدمی تو نہیں, میں نے جیسے آپ سے کہا وہ بھروسہ کرتے ہیں. اور 42 وزیر ہیں اس کابینہ کے اندر, اگر 42 میں سے 2-3 نے ریزرویشن کی اور 39 نے اس کو اپروو کر دیا تو پھر ایڈوائزر کے کہنے پہ چلتا ہے نا. اور ایڈوائزر ہی بڑی سلطنتیں اور بادشاہت گروا دیتے ہیں, وہ کبھی بھی بادشاہ خود نہیں ہوتا. عمران خان